بھی ہیں تو میں اطہر کاظمی کو انوائٹ کروں گا کہ آپ سے جو ہے کچھ سوال کر لیں. بہت شکریہ مزمل بھائی, تھینک یو. خان صاحب میرے آپ سے دو کوشچن ہیں, ایک کوشچن اکانومی کے حوالے سے اور ایک موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے. جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے آج ہی ایک ٹویٹ کی جس میں آپ نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو بھی کوٹ کیا, اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے جا کے مشاورت کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے اس کا حوالہ دیا. تو اب اس کے اوپر کیا آپ کوئی قانونی کارروائی یا عدالت سے رجوع کرنے کا خیال رکھتے ہیں, یا پھر صرف اس کو اسی حد تک آپ نے جو ہائی لائٹ کرنا تھا ہائی لائٹ کر دیا؟ دوسری چیز جو اکانومی کے حوالے سے, خان صاحب موجودہ حکومت پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر ہم چھینک بھی نہیں لے سکتے. اب اگر آپ انتخابات جیت بھی جاتے ہیں اور آ کے آپ حکومت بنا لیتے ہیں اور اس وقت آ کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تو ہم ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے, تو پھر پاکستانیوں کو کیا ملے گا؟ کیا آپ ان سے کوئی ری نیگوشیٹ کریں گے, یا پھر آپ بھی اسی طرح موجودہ پرائم منسٹر کی طرح کوئی اسی طرح کی بات ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں اطہر, پہلی چیز تو میں پہلے بھی اس کا جواب دے بیٹھا تھا کہ یہ ہر طرح غلط ہے کہ ایک مفرور, ایک سزا یافتہ, ایک جھوٹا آدمی جو کہ جھوٹ بول کر ملک سے باہر بھاگا ہے, ایک کانوکٹ, اور اس کے علاوہ جس کے اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے ملک سے, اربوں روپیہ نہیں, میں سمجھتا ہوں ڈالرز اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں, ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز میں یہ اور اس کے بچے رہتے ہیں, اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آئے, کیونکہ چوری کر کے پاکستان کا پیسہ تھا. اب اس آدمی سے اتنا بڑا فیصلہ پاکستان کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ آدمی اگر کرے گا, یہ مورلی بھی غلط ہے اور میرے خیال میں لیگلی بھی یہ غلط ہے. اور اس کے اوپر ہم نے آج اپنے وکیلوں سے مشاورت کی ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آگے پروسیڈ کریں گے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کس طرح ہم لیگلی اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں. جو آپ نے دوسری بات بتائی آئی ایم ایف کی, دیکھیں یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف میں صرف 5 مہینے رہی ہے. اسی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری گورنمنٹ 2.5 سال تھی, یہی آئی ایم ایف تھا, ہم 2.5 سال تھے, یہ ہیں 5 مہینے. ان کا ہے کرائسس ابھی یہ فلڈز کا, ہمارا کرائسس آیا تھا کووڈ کا جو انٹرنیشنل کرائسس تھا. تو ہم نے اس کے دوران آئی ایم ایف سے رہتے ہوئے اپنے ملک کو سنبھالا بھی, بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گیا تھا, میں نے آپ سے پہلے آ کے بتایا کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئے, اور جو ہماری ایکسپورٹس تھیں اور جو ریمیٹنسز ملا کے وہ 43 ارب ڈالر تھی, ہم چھوڑ کے گئے. ہمارا جب انہوں نے نو کانفرنس کی ٹیبل کی سازش کے تحت, تو ہم صرف 16 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑا ہمارا تھا اس وقت, اور 63 ارب ڈالر ہماری آمدنی تھی, 20 ارب ڈالر آمدنی بڑھا چکے تھے. تو ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا قیمتیں بڑھاؤ, آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا کہ جناب ریسٹرکشن لگاتا تھا ہر قسم کی ہمارے اوپر کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, اور وہ جو ان کی لیکن ہم اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیتے تھے. اسی دور میں ہم نے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام کیا, ہم نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کے اساس پروگرام پاکستان اس کی تعریف کی اور پاکستان کو ویلفیئر سٹیٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا. تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم نے لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کیا. آئی ایم ایف کے پروگرام میں سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار دیا. ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پاکستان نے سب سے زیادہ آفٹر کووڈ ہمارا روزگار تھا. اسی پروگرام میں 6% گروتھ ریٹ ہم نے کی. اسی پروگرام کے اندر ہماری انڈسٹریل پروڈکشن بڑھی 11% لارج سکیل مینوفیکچرنگ, اور ہماری 4 کراپس کے اوپر ریکارڈ پیداوار ہوئی, 4 مین ہماری جو فصلیں تھیں. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کون سی قیامت آ گئی کہ ان کے 4 مہینے کے اندر سارا کچھ ہی نیچے چلا گیا, اور کہہ رہے آئی ایم ایف قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئی. کتنی مہنگائی ہوئی ہے کہ تیل کی قیمت 150 روپے سے ڈیزل کی 150 روپے سے 250 روپے پہ چلی گئی. انٹرنیشنلی تو کم ہو گئی ہے تیل کی قیمت.
$103 हमारे दौर पे था, आज $93 है। तो कैसे ₹100 इन्होंने लीटर बढ़ा दिया? बिजली ₹16 यूनिट से ₹36 यूनिट पे कैसे पहुंच गई? यानी डबल सारा कुछ कैसे हो गया? और अभी इन्होंने गैस की कीमत 250% बढ़ानी है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि महंगाई तो हो रही थी, इंपोर्टेड महंगाई तो थी। मैं बार बार जब कहता था कि आलमी महंगाई है तो ये सारे मुझे तनकीद करते थे। हम जब कहते थे कि IMF के हम रिस्ट्रिक्शंस में हैं तो ये हमें कहते थे IMF की गुलामी कर रहे हो। ये बताएंगे क्या कर रहे हैं हम? मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने अवाम के लिए की है। सारी चीजें इन्होंने की अपनी चोरी बचाने के लिए और मुल्क के ऊपर इन्होंने क्रश कर दिया लोगों को।